الرحمن الرحیم. محترم حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کے اندر یہ بات کہی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ دیکھو مسلمانوں، تمہیں ڈرنے کی، غمگین ہونے کی، خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تم بلند رہو گے، میں تمہیں بلندی دوں گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے. بس میری کنڈیشن ہے ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے رہے. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے، جو اس دنیا کا بنانے والا ہے، تمام کامیابیوں کا جو مالک ہے، اس نے ہم سے یہ بات کہی ہے کہ کامیابی ہر قدم پر تمہیں ہی ملے گی. بس میں ایک شرط لاگو کر رہا ہوں، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے اور پکے اور اچھے ایمان والے رہے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی. آج ہم وہی جائزہ لیں گے انشاءاللہ کہ کیا ہم ایمان والے ہیں. یہ ہم جائزہ لیں گے. یہ جائزہ لینے کے لیے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اے نبی، ای المسلمین افضل، مسلمان تو بہت سارے ہوتے ہیں، مسلمان کہنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کون سا مسلمان افضل ہے، حقیقت میں کون مسلمان ہے، اچھا مسلمان کون ہے، آپ ذرا اس کی وضاحت کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے لوگ محفوظ رہیں، اس کی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ مسلمان ہے. اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی نے مثال دی، بڑی پیاری مثال دی، بڑی اچھی مثال دی. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ مسلمان کی مثال ایک بہترین درخت کی طرح ہے. وہ درخت درختوں میں ایسا درخت ہے کہ اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا سوائے فائدے کے. لوگوں نے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا درخت ہے جو درختوں میں اتنا اچھا ہے کہ سوائے فائدے کی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ بھئی درخت تو ایسے بھی ہوتے ہیں، جھاڑ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، گھر میں لگا لو، ان کے روٹ، ان کی جڑیں اس طریقے سے اندر سے پھیلتی ہیں کہ تھوڑے سالوں کے بعد دیوار میں دراڑ آ جاتی ہے، دیوار پھٹنے لگتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے کہ اس کو کاٹ دو نہ پوری دیوار پھٹ جائے گی. درخت تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں لگا لو تو بازو والے سے لڑائی ہونے لگتی ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے پتے ہمارے گھر میں آ کر گر رہے ہیں، تمہارے جھاڑ کی شاخیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ ہمارے مکان کی کھڑکیوں میں گھس جا رہی ہیں. تو درخت تو ایسے بھی درخت ہوتے ہیں، مگر وہ کون سا درخت ہے کہ جو اتنا اچھا ہے کہ سوائے فائدے کے کوئی نقصان نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھاڑ، وہ درخت جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، وہ جھاڑ ہے کھجور کا. وہ کھجور کا جھاڑ ہے کہ جو اوپر جاتا ہے تو سیدھا اوپر جاتا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا ہے، اور نیچے جاتا ہے تو سیدھے نیچے جاتا ہے. اب یہ دو حدیثیں میں نے نبی کی آپ کے سامنے رکھی. اس سے کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مسلمان وہ ہے کہ جو سب کا بھلا چاہے. مسلمان وہ ہے کہ جو کسی کو دھوکہ نہ دے. مسلمان وہ ہے کہ جس کے وجود سے سماج اور معاشرے کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے. مسلمان وہ ہے. اے لوگوں، اب ذرا سوچو، کیا سچ مچ ہم ایسے ہی مسلمان ہیں؟ کیا واقعی میں ہم ایسے ہی مسلمان ہیں کہ جس کا تذکرہ نبی نے کیا ہے، جس کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے، جس کا تذکرہ اسلام کی کتابوں میں کیا گیا ہے؟ کیا سچ مچ ہم ایسے مسلمان ہیں؟ نہیں نا.
ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں. ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ ہمیں غیبت بہت زیادہ پسند ہے. ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ جھوٹ بولنا ہم ہوشیاری سمجھتے. ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان کر دینا عقل مندی سمجھتے. ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ رشتہ داروں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا حق مار لینا اپنی طاقت اور اپنا حق سمجھتے. حد تو یہ ہے کہ ہم رشتہ داری بھی اگر نبھاتے ہیں تو امیری اور غریبی دیکھ کر کے. ہم مسلمان ایسے ہی. اگر امیر رشتہ دار ہے تو کارڈ دینے کا انداز کچھ الگ ہوگا کہ بھائی آپ کا آنا ضروری ہے، آپ کی وجہ سے تو سب کچھ ہو رہا ہے، آپ اگر نہیں آئے تو کچھ نہیں ہوگا، آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، آپ ہی ہمارے بڑے ہیں. اور دروازے تک بھاگ کر کے، گیٹ تک بھاگ کر کے جا کر ان کو ریسیو کریں گے اگر وہ امیر ہے. اگر وہی رشتہ دار رشتے میں قریب زیادہ ہے لیکن غریب بیچارہ ہے تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسروں سے کارڈ بھجوا دیا جاتا ہے اور معذرت خواہی کر لی جاتی ہے، ٹائم نہیں ملا، آپ تو اپنے ہیں نا، ایڈجسٹ کر لیجیے. رشتہ داری بھی نبھاتے ہیں ہم تو امیری غریبی دیکھ کر کے. حالانکہ لوگوں جان لو، یہ دنیا کی امیری، یہ دنیا کی غریبی، یہ دنیا کی عزت، یہ دنیا کی ذلت، یہ دھوکہ ہے. حقیقت تو صرف اللہ کے پاس ہے. یہ دھوکہ ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، ایک واقعہ سناؤں، سمجھنے کے لیے کافی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، کتاب احادیث الانبیاء کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ کو سنایا. کس طرح واقعہ سنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واقعہ اس طرح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر کے ایک راستے کے کنارے ٹھہری ہوئی ہے. عورت ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، اور بچہ کیسا؟ جو بھی بول نہیں سکتا، جو دودھ پیتا بچہ ہے. وہ روڈ کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے، الگ تھلگ اور کپڑے سے ڈھک کر کے جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے کو. ماں ہے، دودھ پلا رہی ہے، بچہ بھوکا ہے. اتنے میں راستے سے ایک ایسا شخص گزرا کہ جس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ سماج میں اس کی بڑی ویلو ہے، یہ بڑا مالدار ہے، بڑا حیثیت والا ہے، بڑا اثر و رسوخ والا ہے. اس کو دیکھ کر کے لگتا تھا جوان رانا، ہٹھا کٹھا، خوبصورت، گھوڑے پر سوار سامنے سے گزر رہا ہے، اکڑ کر کے، تن کر کے، چھاتی چوڑی کر کے. عورت نے دیکھا تو دعا کی. کیا دعا کی؟ عورت نے کہا اللہم اجعلنی مثلہا، اے میرے اللہ میرے بچوں کو ایسی بنانا، میرے بچے کو ایسا ہی بنانا. بچے نے سنا، بچے نے دودھ پینا چھوڑا، کپڑا ہٹایا اور وہ بھی ذرا دیکھنے لگا کہ میری ماں دعا کر رہی ہے مجھے ایسا بننے کی، ذرا دیکھوں کیسا ہے بندہ. دیکھا اور اس کے بعد کہا، بچے نے کہا، دودھ پیتا بچہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دودھ پیتا بچہ بول پڑا. جو بچے دودھ پینے کا ایام میں بولے ان میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے. اس نے کہا اے اللہ مجھے ایسا نہیں بنانا، مجھے ایسا نہیں بنانا. اس کے بعد بول کر کے پھر دوبارہ دودھ پینا شروع کر دیا. ماں بڑی حیران ہوئی. ابھی حیران و پریشان ماں ہے کہ ماں ایک جگہ سے گزری، وہاں پر بھی وہ اپنے بچے کے ساتھ اسی سچویشن میں تھی. ایک خاتون کو اس نے دیکھا، اس نے خاتون کو دیکھا، وہ باندی ہے، نوکرانی ہے، اس کو لوگ جو ہے پیٹ رہے ہیں، اس کو لوگ مار رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ زانیہ ہے، یہ بدکار ہے، یہ چوری کرتی ہے، بہت گندی ہے، لوگ مار رہے ہیں. اور وہ باندی زور زور سے صرف یہی کہتے جا رہی ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل. میرا اللہ بہترین کارساز ہے، وہ میرا وکیل ہے، میرا نگہبان ہے. وہ کہتی جا رہی ہے اور لوگ پیٹتے جا رہے ہیں. عورت نے پھر دعا کی، اے اللہ اس کے جیسا میرے بچے کو مت بنانا. بچے نے پھر پستان سے اپنا منہ ہٹایا اور دیکھا منظر اور کہا اے اللہ مجھے ایسی بنانا. اب ماں کے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا تھا. ماں نے بچے سے کہا میرے بچے، جب میں نے ایک جوان رانا کو دیکھ کر کے کہا کہ ایسے ہی بنانا میرے رب میرے بچوں کو، تو نے کہا کہ ایسا نہیں بنانا.
اور جب ایک عورت ذلیل ہو رہی ہے، مار کھا رہی ہے، لوگ مار رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور میں کہہ رہی ہوں اے اللہ میرے بچوں کو ایسا نہیں بنانا، اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسی بنانا، کیوں؟ تو بچے نے کہا، نبی نے واقعہ اتنے اچھے انداز سے سنایا، حدیث کے اندر اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اشاروں سے بتایا کہ بچے نے ایسا پستان جو چوس رہا تھا اپنے منہ سے ہٹایا اور ہٹا کر کے بولا، آپ نے انگلی، شہادت کی انگلی منہ میں ڈالی اور ڈال کر کے باقاعدہ بتایا کہ دیکھو ایسے بچہ چوس رہا تھا، دودھ ایسے پی رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے منہ ہٹایا اور ہٹا کر کے وہ گویا ہوا۔ وہ بات کرتے ہوئے کہنے لگا، میری ماں جس جوان رانا کو دیکھ کر کے تو نے دعا کی تھی کہ میرے بچے کو ایسے ہی بنانا، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ایک بچہ جو دودھ پینے کے ایام میں بول رہا ہے، اس کو بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ سمجھنے کی صلاحیت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہاں، یہی کرامت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی، ورنہ اس ایام میں بچوں کو سمجھ کہاں ہوتی؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہمارے لیے نصیحت ہے۔ بچے نے کہا کہ وہ دکھنے میں بڑا خوبصورت تھا مگر اس کا دل بڑا گندا تھا، وہ بندہ غلط تھا، مغرور تھا، گھمنڈی تھا، رب کا نافرمان تھا، اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ مجھے ایسا نہیں بنانا۔ اور جس باندی کو دیکھ کر کے کہ جس کو لوگ مار رہے تھے تم نے دعا کی کہ اللہ ایسا نہیں بنانا، وہ باندی چورنی نہیں تھی، لوگ جھوٹا الزام لگا رہے تھے، وہ باندی زانیہ نہیں تھی، لوگ جھوٹا الزام لگا رہے تھے، وہ تو اللہ والی تھی، وہ اللہ کی فرما بردار تھی، اسی لیے میں نے کہا اے اللہ مجھے ایسی ہی بنانا۔ اس واقعے سے نصیحت کیا ملی؟ بات تو سمجھ گئے ہوں گے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس واقعے سے نصیحت یہ ملتی ہے، جو دکھتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی حق ہو۔ ہماری آنکھیں جو دنیا کے اندر دیکھتی ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ وہی حق ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہی سچ ہے، وہی سچائی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے جان لو یہاں کی امیری بھی دھوکہ ہے، جان لو یہاں کی غریبی بھی دھوکہ ہے، یہاں کی عزت بھی دھوکہ ہے، اور یہاں کی ذلت بھی دھوکہ ہے۔ حقیقت تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہاں تو لوگ ایسے ہیں کہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، حق مار کر، لوٹ گھسوٹ کر کے بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، اور بلڈنگ کے اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے۔ لوگوں بتاؤ کیا یہ سچائی ہے؟ کیا یہ بلڈنگ جو بنی ہے وہ ھذا من فضل ربی ہے؟ کتنے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کو آدمی نے لوٹ کر کے بنایا ہے، کتنے لوگوں کی بددعاؤں پر وہ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، مگر ہم ایسے لوگوں کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں۔ وہ جو دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا بظاہر، حالانکہ آخرت اس کی کامیاب انشاءاللہ ہوگی، لیکن ایسے لوگوں کو عزت نہیں دیتے۔ ہم ایسے ہی مسلمان ہیں، اس حقیقت کو مانیے، ہم ایسے ہی مسلمان ہیں۔ آج ہمارے پاس ایمان کہاں ہے؟ ذرا بتاؤ مجھے، آج ایمان کہاں ہے ہمارے پاس؟ آج ہم بھی غیروں کی طرح اپنا ایمان بیچتے ہیں۔ ہاں، بکتا ہے ہمارا ایمان بازاروں میں، 1000 میں بکتا ہے، 2000 میں بکتا ہے، 3000 میں بکتا ہے، 4000 میں بکتا ہے، 5000 میں بکتا ہے، اور اب تو موسم آ گیا ہے ایمان بیچنے کا۔ ہم تو دھڑلے کے ساتھ ہنسی خوشی اپنا ایمان بیچیں گے، اور فخر بھی کریں گے ہم کہ ہم نے اتنے کا بیچا ہے، پورے گھر والوں کا بیچا ہے، میں ذمہ دار ہوں گھر کا، تو ظاہر سی بات ہے پورے گھر والوں کا ایمان تو میرے ہاتھ میں نے بیچا ہے، اور فخر بھی کریں گے لوگوں کے سامنے کہ کتنے سے بیچا؟ اچھا 2 ہی لوگوں سے، میں تو 3 لوگوں سے بیچ کر آیا۔ ہم ایسے ہی مسلمان ہیں، ایکسپٹ کیجئے اس چیز کو، ایمان کا جائزہ لے رہے ہیں نا، ہم ایسے ہی مسلمان ہم ہیں۔ ہاں، سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ سے، اور ہوتے رہیں گے، ہمیشہ سے کچھ لوگ سماج میں ہوتے ہیں جو سماج کا بھلا سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، اچھا کرنا چاہتے ہیں، بھلا کرنا چاہتے ہیں، سماج قوم کے بارے میں سوچتے ہیں، مگر یہ جو اچھا سوچتے ہیں نا، ان کی ایک بڑی پرابلم ہے، اور وہ پرابلم کیا ہے کہ سب الگ الگ سوچتے ہیں، سب مل کر کے نہیں سوچتے، اکٹھا نہیں سوچتے، سب الگ 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 سوچتے ہیں، اس لیے ان کی سوچ کا، ان کی اچھی سوچ کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، مثال کیا ہے؟ مثال سے سمجھو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں، میں ایک عالم
आलिम हूं, समझा रहा हूं अपनी कौम को जो मेरी जिम्मेदारी है, कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछे तो मैं कह सकूं कि रब मैंने जिम्मेदारी निभा दी थी, मैंने बता दिया था, ये जिम्मेदारी का अदा कर रहा हूं, कोई एहसान नहीं। मिसाल से समझो इसकी कि अच्छा सोचने वाले हैं, अच्छा सोचते हैं मगर अलग अलग सोचते हैं, इकट्ठा नहीं सोचते, इसलिए इकट्ठा नहीं सोचने की वजह से उनकी अच्छी सोच का भी समाज पर, कौम पर कोई असर नहीं पड़ता। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक हॉस्टल था, तमसीली वाकया समझने के लिए, एक हॉस्टल है ना, उसके अंदर 100 बच्चे थे, पढ़ने वाले कितने बच्चे? 100 बच्चे, हॉस्टल 100 बच्चे पढ़ने वाले। नाश्ते में हॉस्टल के बच्चों को रोजाना खिचड़ी दी जा रही है। अब खिचड़ी एक दिन दी जाए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, समझ में आता है। अब रोजाना खाली खिचड़ी। बच्चों ने इंतजामिया से शिकायत की कि भाई रोजाना हमको खिचड़ी नहीं चाहिए, रोजाना आप खिचड़ी खाली दे रहे हैं, हमको नहीं पसंद है खिचड़ी। हाँ, उसमें से 20 बच्चे ऐसे थे जिनको खिचड़ी पसंद थी। उन्होंने कहा कि हमको तो खिचड़ी पसंद है भाई, हमको खिचड़ी पसंद है। वो 20 बच्चे जो है हाथ उठा दिए, हमको पसंद है। 80 बच्चे बोले कि नहीं हमको खिचड़ी नहीं चाहिए। इंतजामिया ने कहा ठीक है, ज्यादा तादाद उन लोगों की है कि जो कह रहे हैं कि खिचड़ी नहीं पसंद है, इसलिए वोटिंग करेंगे। जो चीज ज्यादा आएगी वोट में कि भाई ये चीज बननी चाहिए, हम वो चीज बनाएंगे। ठीक है, वोट डालो। अब जब वोट डाला गया और रिजल्ट का दिन जब आया, तमाम लोगों के वोट जब सामने आए तो वोट और नतीजा देखिए, रिजल्ट क्या निकला, इसको समझिए अच्छी तरीके से। रिजल्ट क्या निकला? 20 खिचड़ी, क्योंकि 20 बच्चे उठाए थे, हमको खिचड़ी चाहिए, तो 20 बच्चे खिचड़ी है ना, 18 दोशा, 16 पराठा, 14 रोटी, 12 रोटी मक्खन, 10 नूडल्स और 10 पूरी। अब मुझे बताइए इसमें जीतेगा कौन? जाहिर सी बात है, आज तक वो हॉस्टल के बच्चे वही खिचड़ी खा रहे थे। हाँ, 80 होकर के भी इनका कोई मतलब नहीं हुआ, और वो 20 क्योंकि यूनिटी थी, हमको वही चाहिए, हाथ उठा दिए, तो 20 वही खिचड़ी बन रही है। इस वाकई का मतलब मैं नहीं समझाऊंगा, मैं समझता हूं आप शऊर वाले हैं, आप समझ वाले हैं, आप समझते हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। निर्मल के जी शऊर लोगों, निर्मल के अक्लमंद लोगों, मैं ये बता रहा हूं कि हम मुसलमान हैं, इस बात को जानो अच्छे से, समझो अच्छे से, हम मुसलमान हैं। जी हम मुसलमान हैं। इस दुनिया का बनाने वाला जो रब है ना, हम उसको मानते हैं। इस दुनिया के सबसे अजीम किताब की, जिससे बेहतर कोई किताब हो ही नहीं सकती, कुरान, वो हमारे पास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के सबसे ग्रेट शख्सियत, वो हमारे पेशवा, वो हमारे रहबर, वो हमारे लीडर हैं, उनकी तालीमात हमारी लीडर। हमने दुनिया को ठोकरों में रखकर बताया है, हम वो कौम हैं, हमने दुनिया को ठोकरों में रखकर बताया है। हम भूखे रहे हैं मगर कभी हराम का एक लुकमा अपने जिस्म के अंदर नहीं जाने दिया, हम वो कौम है। ऐसी हुकूमतें हमने कायम करके बताई हैं दुनिया के अंदर कि एक औरत 100 किलोमीटर नहीं, 200, 300, 400 किलोमीटर अगर आगे अकेले किसी वजह से सफर करके जाती तो सिवाय अल्लाह ताला के उसको किसी चीज की टेंशन, किसी चीज का खौफ नहीं होता था। ऐसी हुकूमतें हमने कायम करके दुनिया के अंदर मिसाली तौर पर बताई। लेकिन ऐसा कब था ऐसा कि जब हम मुसलमान कुरान वाले थे, हम नबी के फरमान वाले थे, रब की रजा में राजी रहने वाले थे, क़याम सुजूद से मस्जिदों को आबाद करने वाले थे। नबी कहते लोगों अल्लाह के लिए कुर्बानियां दोगे? मुसलमान कहते समेना वाताना, ऐ नबी हमने सुन लिया, हमने मान लिया। नबी कहते क्या माल की कुर्बानी दोगे? लब्बैक या रसूलल्लाह। जान की कुर्बानी दोगे? लब्बैक या रसूलल्लाह। मेरे साथ लड़ोगे? लब्बैक या रसूलल्लाह। मेरे साथ जिहाद करोगे? लब्बैक या रसूलल्लाह। ऐ नबी आप सिर्फ कहो हम आपके आगे से लड़ेंगे, हम आपके पीछे से लड़ेंगे, हम आपके दाएं से लड़ेंगे, हम आपके बाएं से लड़ेंगे। या रसूल अल्लाह अगर आप कह दो ये पहाड़ की चोटी से कूद जाओ, रब्बे काबा की कसम हम कूद जाएंगे। हम सवाल नहीं करेंगे कि आपने हमें कूदने का हुक्म क्यों दिया था। हम वो मुसलमान थे जी, हम वो मुसलमान थे, वो मुअज़्ज़ज़ में, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। मुसलमान वो थे तब सब कुछ, वो मुसलमान थे। मगर आज हम कैसे मुसलमान हैं? लोग अपने ईमान का जायजा ले रहे हैं ना, कैसे मुसलमान हैं हम? मस्जिद में मुसलमान
باہر صرف انسان. جیسا سب کرتے ہیں ویسا ہم بھی کریں گے میرے ساتھ. ہاں مسجد میں بہت مسلمان, ارے توحید کی بات, اللہ کی بات, اخلاص کی بات, اچھی بات, مل جل کر رہنے کی بات, بڑا اچھا مسجد کے اندر. باہر صرف انسان, باہر مسلمان نہیں. یہاں ایماندار مسجد کے اندر, باہر صرف دکاندار, باہر صرف دکاندار, یہاں ایماندار ہے نا. لیکن مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا. مسلمان تو ہر جگہ مسلمان رہتا ہے, اسے ہر چیز سے زیادہ اپنے ایمان کی پرواہ ہوتی ہے. وہ ہر چیز میں سب سے پہلے اپنے ایمان کے بارے میں سوچتا ہے. ہائے افسوس, نبی نے جو بات کہی تھی وہ آج ہمارے اندر آ گئی. ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, ہم کر رہے ہیں وہ چیزیں جو نبی نے کہا تھا کہ میری قوم ایسا کرے گی. نبی نے کیا کہا تھا؟ نبی نے پیشین گوئی کی تھی. نبی نے کہا تھا صحابہ کے سامنے کہ یوشک الامم ان تداعی علیکم, ایک وقت ایسا آئے گا کہ قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں, ایسے لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. ہر کوئی بس مسلمان کو ہی مارو, ہر کوئی بس مسلمان ایسا ہے, ہر کوئی بس مسلمان ویسا ہے, خالی یہی کریں گے. ایک وقت ایسا آئے گا, ایک وقت ایسا آئے گا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن قلت نحن یومئذ, کیا ہم اس وقت بڑے قلیل ہوں گے کیا کہ ہر کوئی ہم کو ستائے؟ بڑے تھوڑے ہوں گے کیا؟ تھوڑے سے ہوں گے, مختصر سے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جی, ہم بہت ہوں گے, ہمارے سر تو بہت ہوں گے, تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے, باتیں بڑی بڑی کریں گے, بہت ہماری تعداد ہوگی. لیکن حالت ایسی ہوگی جیسے سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی ہوتی ہے کہ کوئی حیثیت نہیں, ان سے سیلاب کا پانی کہیں رکتا نہیں, ان تنکوں سے وہی ہماری حیثیت ہوگی. اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب, تمہارا دبدبہ نکال دے گا, اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ الوہن ڈال دیں گے. الوہن. اب صحابہ نے پوچھا وما الوہن یا رسول اللہ, یہ وہن کیا چیز ہے جو ہمارے دلوں میں آ جائے گی؟ دشمن کے دلوں سے ہمارا روب دبدبہ ختم اور ہمارے دلوں کے اندر الوہن, یہ الوہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی اور موت سے نفرت کرنے لگو گے. موت تمہیں پسند نہیں ہے, دنیا صرف پسند ہے, آخرت تمہیں پسند نہیں ہے, کیونکہ موت کے بعد تو آخرت ہی ہے نا. دنیا عزیز ہے مگر آخرت کی کوئی پرواہ نہیں. اور یہ چیز ہمارے اندر ہے, ذرا سوچو, ایمان کا جائزہ لو. کیا یہ حب الدنیا و کراہیت الموت نہیں ہے کہ ہمیں دنیا کے فائدے کے لیے اگر صبح صبح اٹھنا ہو تو اٹھ جاتے ہیں, مگر نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے. اگر ہمیں حیدرآباد جانا ہے, بس 4 بجے ہے, اس سے پہلے اٹھ جائیں گے. بھئی حیدرآباد جانا ہے, 4 بجے بس اٹھ جائیں گے, مگر نماز کے لیے نہیں, اٹھا ہی نہیں جاتا, آنکھ ہی نہیں کھلتی مجھ ساتھ, نہیں اٹھ پاتے. ہاں نہیں اٹھ پاتے. اگر دکان کا مال خریدنا ہے, شہروں میں جا کر کے, سفر کر کے, 10 دکانیں پھر کر کے, مال دوڑ دوڑ کر کے خریدیں گے, ہے نا, مال دوڑ دوڑ کر خریدیں گے, گھر کو آئیں گے, لیکن مسجد تک نہیں پہنچ پاتے. کیوں؟ گاڑی نہیں مل ساتھ. کیسے آؤں مسجد تک؟ مسجد اتنی دور ہے, پیدل اتنی دور سے آنا, گاڑی نہیں مل ساتھ. یہ حب الدنیا و کراہیت الموت نہیں ہے؟ کیا ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہاں. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کا حق صرف مار رہے ہیں, ہم لوگوں کا حق بھی مارتے ہیں. جی ایسے مسلمان ہیں. اللہ کا حق تو چھوڑو, وہ تو بڑا غفور و رحیم ہے, چلو آنسو بہا دو, رو لو, گڑگڑا لو, اللہ سے معافی مانگ لو, اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. آخری ہچکی تک اگر رو کر کے مانگ لیے تو اللہ معاف کر سکتا ہے. مگر ہم تو دنیا والوں, لوگوں کا بھی حق مارتے ہیں. ہمارا اپنا بھائی ہے, ہم اس کا حق ادا نہیں کر پاتے. وہ بیمار ہو گیا تو ہم اس کے گھر پر دروازے پر جا کر کے بھائی کیسے ہو, یہ تک ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے رہے, ہم پوچھ پائیں. میت ہو جائے شرکت نہیں کر پاتے. چلو شرکت دور ہے, شرکت نہیں تو کم سے کم کال کے ذریعے سے بھائی کیسے ہیں, کیسا ہوا, ذرا خیریت, ذرا دلاسا, یہ بھی ہم سے نہیں ہو پاتا. ہم ایسے مسلمان ہیں جی, ہم ایسے مسلمان ہیں. ہمارے کتنے بھائی, ہمارے کتنے مسلمان بھائی اس وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کی ٹانگیں پکڑ رکھی.
ہاں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، کپٹ کی وجہ سے ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے۔ ہمیں موقع ملتا ہے کہ اپنے بھائی کی ذرا ہیلپ کریں تو وہ آگے نکل جائے گا، مگر نہیں، ہم سے آگے کوئی نکل جائے ہم ہونے نہیں دیتے ہیں۔ ہاں ہم ایسے مسلمان ہیں جی، ہمیں غیروں سے زیادہ گلا نہیں، اپنوں سے گلا ہے۔ ہمارے اپنے ہیں تو زیادہ ہماری ٹانگ کھینچتے ہیں، غیر تو غیر ہے، وہ تو غیر ہے، وہ تو کرے گا ہی، مگر ہمارے اپنے جب ایسا کرے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں میں ایک مثال دوں، ایک مثال سنیے، مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثال سنیے کہ ایک جنگل تھا، جنگل کے قریب ہی ایک بستی تھی، جنگل میں مختلف جانور رہتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا، ایک گدھا تھا، وہ بیچارہ اپنی گھاس کھا رہا تھا، کتوں کا ایک جھرمٹ آیا، ایک گروہ آیا اور گدھے کو چھیڑنے لگا۔ ایک کتے نے کہا کہ تم اتنا بڑا تمہارا جسم ہے، تمہارے پاس اتنی طاقت ہے، تو ذرا مجھ سے ریس میں آگے نکل کر کے بتاؤ، میں تم سے ریس میں آگے نکل جاؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے گدھے کی اسپیڈ کم ہوتی ہے، کتے کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے، مگر گدھے نے کہا کہ ٹھیک ہے، بات آ گئی تو میں لڑوں گا، میں بھی بھاگوں گا، کوشش کروں گا، چلو ٹھیک ہے۔ کتے کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھ، یہ تو گدھا ہے، جب بھی کوئی کسی کو کچھ برا کہنا چاہتا ہے تو اس کا ہی نام لیتا ہے کہ گدھے جیسا ہے کیا، اور تمہاری مثال تو وفاداری میں دی جاتی ہے، تم آج جیت کر کے آنا، تمہاری جیت پکی ہے، بعد میں بات کریں گے، جاؤ جیت کر کے آؤ۔ گدھا بھاگا، کتا بھاگا، ریس یہ تھی کہ گاؤں کی گلیوں میں سے گزر کر کے دوبارہ جنگل میں آنا ہے۔ کتا تو اسپیڈ بھاگ کر کے گھس گیا گاؤں کے اندر، گدھا بیچارہ بھاگتے ہوئے گیا، لیکن پہنچنے میں، جنگل کے اندر دوبارہ آنے میں گدھا پہلے پہنچ گیا اور کتا ابھی تک آیا نہیں ہے۔ کتے کے دوسرے جانور دیکھ رہے ہیں کہ کتا ابھی تک نہیں پہنچا ہے، گدھا تو پہلے پہنچ گیا، بھاگتے 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 ہانفتے کانپتے یہاں تک پہنچ گیا، اور پہنچ گیا، یہ تو جیت بھی گیا، مگر وہ کہاں ہے جو تیز بھاگنے والا تھا؟ بیچارہ سر جھکائے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد نکلا، پہنچا، پوچھنے لگے جانور کیا بات ہے، ہار کیسے گئے، بڑی بڑی پھینک رہے تھے، بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، تم تو تیز بھاگنے والے تھے، تم بھاگ کیسے گئے؟ کچھ نہیں بول پا رہا بیچارہ، اتنا غمگین ہے، سر جھکایا ہوا، بول ہی نہیں پا رہا۔ جانوروں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، انسانوں نے پکڑ لیا تھا، بند کر دیا تھا؟ تب کتے نے کہا کہ نہیں، مجھے انسانوں نے نہیں ہرایا، مجھے اپنوں نے ہرایا ہے۔ میں جس گلی میں جاتا تھا میرے اپنے لوگ روک لیتے تھے، جس گلی میں گھستا تھا میں نا، میرے اپنے لوگ گھیر لیتے تھے، مجھے اس گلی سے نکلنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اپنے لوگوں سے بچ بچا کر نکلنے میں مجھے تاخیر ہو گئی۔ میں ہارا ہوں تو دوسروں کی وجہ سے نہیں، دوسری قوم کی وجہ سے نہیں، اپنی قوم کی وجہ سے میں ہارا ہوں۔ ہماری مثال ویسی ہے، مثال تھوڑا سا عجیب سا ہے مگر سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہماری ٹانگیں کھینچنے والے ہمارے اپنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، کس کس بات کا تذکرہ کروں؟ جب میں اس موضوع کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میں پریشان تھا کہ آخر میں کس چیز کے بارے میں بولوں، کون سا ایسا گناہ ہے جو آج ہماری قوم میں ہم میں نہیں ہے، کون سی ایسی غلطی جو ہم نہیں کرتے، کون سی ایسی خطائیں ہیں، کون سی ایسی نافرمانی ہے جو ہم سے سرزد نہیں ہو رہی ہیں، کس چیز کا تذکرہ میں کروں؟ ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ لیکن کہنا تھا سو میں نے کہہ دیا۔ بات یہیں پر ختم کرتا ہوں ان جملوں کے ساتھ کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، مت کرو ایسا، مت جیو ایسا، مت زندگی گزارو ایسا جو نافرمانی میں گزرے۔ نمازیں چھوڑ کر کے اپنی جوانیاں گزار رہے ہو، نمازیں نہ پڑھ کر کے 7 بجے 8 بجے اٹھ رہے ہو، شیطان کو خوش کر رہے ہو، شیطان کو اپنے کانوں میں پیشاب کروا رہے ہو، اور سوچتے ہو کہ میں بڑا بھلا کر رہا ہوں، میں قوم کے بارے میں، جماعت کے بارے میں، جمعیت کے بارے میں، قوم کے بارے میں بڑا مخلص ہوں، بڑا اچھا ہوں۔ آپ کی فجر کی نماز تک نہیں ہو پاتی ہے، کیسے مسلمان ہو آپ؟ پھر ایمان والے جنتی وہ دور کی بات، آپ مسلمان کیسے ہو وہ مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا نا کہ آج ہم ایمان کا جائزہ لیں گے۔ اللہ نے کہا ہے کہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہے تو لو اپنے ایمان کا جائزہ۔ میں بھی جھانکوں اپنے گریبان کے اندر، آپ بھی جھانکو اپنے گریبان کے اندر، ہماری خواتین بھی جھانکیں اپنے اپنے گریبانوں کے اندر، اور دیکھیں کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں، ہمارا اسلام، ہمارا ایمان ہمارے پاس کتنا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب موت کا فرشتہ آئے گا، ہاں اس وقت کو یاد کرو جب موت کا فرشتہ آئے گا،
یہ زندگی جو عیش میں آپ نے گزار دی، یہ زندگی جو نافرمانیوں میں گزار دی، یہ زندگی جو صرف اور صرف دنیا کمانے میں آپ نے گزار دی، وہ زندگی آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آئے گی جب آپ بستر پر لیٹے ہوں گے۔ آپ کی بیٹیاں، آپ کے بچے، آپ کے عزیز و اقارب آنکھوں میں آنسو لے کر آپ کے پاس ٹھہرے ہوں گے، اور آپ کے رخصتی کا وقت ہوگا، موت کا فرشتہ بس آپ کے پاس آنے والا ہوگا۔ اس وقت آپ سوچیں گے کہ زندگی تو بڑی مختصر سی تھی، میں نے کس میں گزار دی، کاش میں نے اچھا کچھ کیا ہوتا، کاش میں نے ویسا کیا ہوتا کہ جس سے رب راضی ہو، کاش میں نے ایسا کیا ہوتا کہ آج جس سفر میں جا رہا ہوں اس سفر میں کام آ سکے، کاش میں نے وہ زندگی گزاری ہوتی۔ مگر تب ٹائم نہیں ہوگا، تب ٹائم نہیں ہوگا، قبر کے اندر پہنچو گے، بہت کچھ ہوگا آپ کے ساتھ، بڑی مختصر سی جگہ ہوگی، بلڈنگ تو بنا لی کیسے کیسے کر کے یہاں پہ، مگر وہاں کے واسطے کیا کیا یہ کبھی آپ نے خیال ہی نہیں کیا۔ ہاں، موت جب آئے گی دل دہل جائے گا، کچھ گھڑی میں جنازہ نکل جائے گا، تیرے بھائی برادر بچھڑ جائیں گے، ساتھ کچھ جائے گا تو عمل جائے گا، بس عمل ہی جائے گا، ہاں عمل ہی جائے گا۔ فلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور۔ یاد کرو کہ قبر کے اندر کیا ہوگا، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرو گے اور دلوں کی بات جاننے والا رب جب آپ سے سوال کرے گا تب کیسے جواب دو گے۔ یاد کرو اس چیز کو، سوچو اس چیز کو۔ وقت کم ہے، گفتگو پھیلائیں کیا، وقت کم ہے، گفتگو پھیلائیں کیا، چیر کر رکھ دے جگر سمجھائیں کیا۔ کس کس بات کا رونا روئیں اپنی قوم کے بارے میں، کس چیز کو سمجھائیں کہ آج رونا مجھے اس بات پر آتا ہے کہ اتنے سارے نوجوان ہماری جماعت کا نماز تک نہیں ان سے ادا ہو پاتا۔ کیسے نوجوان ہو تم، کیسے مسلمان ہو تم کہ نمازیں تم سے چھوٹ جاتی، تم اپنے آپ کو کہتے ہو جمعیت کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ یہ خیر خواہ میں جمعیت کے تعلق سے ایک دن چھوٹ جائے، دو دن چھوٹ جائے، کبھی تم مساجد کے اندر آ کر کے نماز نہیں پڑھتے، گھر کے اندر پڑھ لیتے، ملشاد محلے کی مسجد میں پڑھ لیتے، پھر مسجد بنائی کیوں تھی آپ کے، یہ بنائی کیوں تھی مسجد کہ جس کے اندر تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی؟ یہ دکھ کی بات ہے، یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ایسے مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان اس کو نہیں کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے تھے جس نے جان بوجھ کر کے ایک نماز ترک کر دی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تم جماعت کی بات کرتے ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا وہ بندہ کہ جو نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان ہے اور نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی۔ بات کی بات ہے، تقریر سنتے سنتے زمانہ گزر گیا، تقریر سنتے سنتے زمانہ گزر گیا۔ اب نوجوان قوم کو کردار چاہیے، کردار، تقریر کی ضرورت نہیں ہے، تقریر تو ہوتے رہیں گی، ایسی لاکھوں کروڑوں تقریریں ہوتی رہیں گی، مگر عمل کر کے بتاؤ۔ بہرحال ٹائم ختم ہو گیا، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے والا بنائے، اللہ سب سے پہلے میری اصلاح عطا فرمائے، پھر آپ تمام لوگوں کی اصلاح عطا فرمائے۔ باتیں تھوڑی کڑوی تھیں، برداشت کر لینا میرے عزیزوں، کیونکہ دیکھو جب آدمی بیمار ہونا تو اس کو میٹھی میٹھی چیزیں نہیں دی جاتی ہیں، اس کو کڑوی کڑوی گولیاں دی جاتی ہیں، اس لیے میں نے آج کڑوی کڑوی باتیں کی ہیں، ذرا کڑوی باتیں کی ہے، برداشت کر لو اور اصلاح کرو اپنی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں میٹھے میٹھے پھل کھلائے گا۔ یہ کڑوی کڑوی باتیں برداشت کرو گے تو اللہ میٹھے میٹھے پھل کھلائے گا انشاءاللہ، میٹھے میٹھے شہد اور دودھ کی نہروں سے اللہ تعالیٰ آپ کی سیرابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اچھا بنائے، نیک بنائے، سچا بنائے، اچھا مسلمان بنائے، اچھا ایمان والا بنائے، وہ ایمان والا بنائے کہ جس کے اندر ایسا ایمان ہو کہ جس کی زندگی سدھر جائے، جس کی آخرت سدھر جائے، جنت کے اندر جو ایمان ہمیں مقام دلا سکے ویسا مومن، ویسا مسلمان اللہ تعالیٰ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔